السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں انشاءاللہ توبہ کے شرائط کو ذکر کروں گا۔ توبہ کی شرطیں 3 ہیں۔ نمبر 1 نزاع، نمبر 2 استغفر، نمبر 3 توبہ۔ پہلی شرط جو توبہ کی بنیادی شرط ہے وہ ہے نزاع۔ نزاع کے معنی انسان کسی کام سے باز آ گیا، رک گیا۔ یہ توبہ کی پہلی اور بنیادی شرط ہے۔ اگر انسان زبان سے توبہ توبہ کرتا ہے اور گناہ سے باز نہ آئے تو یہ ہرگز توبہ نہ ہوگی۔ اور باز آ جانے سے مراد ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے باز آ جانا ہے، یعنی انسان کا دل اس گناہ سے نفرت کرنے لگے اور اس کا ارادہ ترک کر دے، یعنی اس کو انجام نہ دے اور اس کو دل میں بھی برا جانے۔ دوسری جو بنیادی شرط ہے وہ ہے استغفار، جس کے معنی ہے مغفرت چاہیے، یعنی صرف گناہوں سے رک جانا کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کی نافرمانی کو نافرمانی سمجھ کر اس پر نادم ہو کر اللہ رب العالمین سے استغفار کرے اور اس کے ہولناک انجام سے ڈرتا رہے اور خلوص دل کے ساتھ اللہ سے اس بات کی التجا کرے کہ وہ اس کو اس گناہ پر عذاب نہ دے بلکہ اپنے رحم و کرم سے معاف کر دے۔ یہ کیفیت جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر توبہ صحیح معنی میں توبہ ہوگی اور اسی قدر انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچا رہے گا۔ تیسری جو بنیادی شرط ہے وہ ہے توبہ، جس کے معنی ہے پلٹا، رجوع کیا، متوجہ ہوا۔ یعنی اتنا کافی نہیں ہے کہ انسان گناہ سے باز آ جائے، رک جائے اور استغفار کر لے، مغفرت کا طالب ہو، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ سے اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو پھر سے جوڑے اور اپنے مالک و آقا سے عہد بندگی کی تجدید کرے، اپنے رب کی اطاعت کرنے اور اس کی وفاداری کے تقاضے پورے کرنے میں سرگرمی کے ساتھ لگ جائے۔ توبہ کی حقیقت یہی ہے اور کسی گناہ کے بعد جس قدر یہ کیفیت ابھرے گی اسی قدر اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ انسان کی غلطی معاف ہو جائے، اس کا دل پاک و صاف ہو جائے اور وہ پہلے سے زیادہ اللہ سے قریب ہو سکے۔ بندہ جب گناہ سے باز آ جاتا ہے اور اللہ سے مغفرت چاہتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، یعنی نافرمانی سے انسان کے دل میں جو گندگی پیدا ہو گئی تھی استغفار سے وہ گندگی زائل ہو جاتی ہے اور گناہ کرنے کی وجہ سے قلب کے اندر خشوع اور جذبہ عبودیت میں جو کمی آ گئی تھی وہ توبہ سے دور ہو جاتی ہے اور انسان کا دل اللہ کی بندگی کے صالح جذبات سے بھر جاتا ہے، معمور ہو جاتا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ توبہ انسان کی نجات اور اس کی خامیوں کو دور کرنے اور اس کی بلندی کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ یہ تینوں شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان تینوں شرطوں کو بے کے وقت ایک ہی وقت لانا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلی 2 شرطوں کو مکمل کر لو اور ایک کو چھوڑ دو، یہ نہیں، تینوں شرطوں کو بے کے وقت انجام دینا ضروری ہے، تبھی توبہ کے جو شرائط ہیں وہ مکمل ہو سکیں گے۔ اور یہ تینوں لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطيئة نكتت في قلبه نقطة سوداء فاذا هو نزع واستغفر وتاب سقر قلبه وان عاد زيد فيها حتى تعالوا قلبه وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون رواه الترمذي۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے اور اللہ سے مغفرت چاہتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے تو یہ سیاہ نشان اور بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ اور یہی وہ ران زنگ ہے جس کا اللہ رب العالمین نے اس طرح ذکر کیا ہے۔ ہرگز نہیں، اصلی حقیقت یہ ہے کہ جو غلط کاریہ وہ کرتے رہے ان کے دلوں پر زنگ بن کر چھا گئی ہے۔ اس حدیث کریمہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لفظ ذکر کیے ہیں جو توبہ کے شرائط ہیں۔ وہ یہ پہلا لفظ نزع، دوسرا واستغفر اور تیسرا توبہ، یعنی گناہ سے رک جانا اور مغفرت چاہنا اور اسی طریقے سے اس سے توبہ کرنا۔ اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد یہ ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر لیتا ہے، اس گناہ سے رک جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس گناہ کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اگر وہ پھر اس کو انجام دیتا ہے، یعنی توبہ استغفار بھی نہیں کرتا، وہ اس کام سے رکتا بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس دھبے کو اور مزید بڑھا دیتا ہے
اگر وہ استغفار کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دھبے کو نشان کو ختم کر دیتا ہے. اگر وہ گناہ سے باز نہیں آتا اللہ رب العالمین اس نشان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.